اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہترین ذاکرہ بننے کے 100 نکات کی انشاءاللہ آج آخری نشست ہے. اس سے پہلے 3 دروس اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں اور 3 دروس میں 6 مراحل آپ کے سامنے رکھے گئے. اور اس حوالے سے ایک بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ درس خصوصی طور پہ خواتین کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے کہ جو ذاکرہ بننے کی خواہش مند ہیں. لیکن اس میں انشاءاللہ آپ نے خود غور بھی کیا ہوگا اور آج بھی آپ غور کریں گے، ذاکر افراد یعنی مرد حضرات کے لیے بھی نکات شامل ہیں سوائے چند ایک باتوں کو، استثناءات کو، ایکسیپشنز کو چھوڑ کر. اور ان افراد کے لیے بھی کچھ نکات شامل ہیں کہ جو ذاکر یا ذاکرہ بن چکے ہیں لیکن کچھ باتیں، کچھ اہم نکات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں. اب تک جو گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں 6 مراحل ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. پہلا مرحلہ شرائط مجلس، ایک مجلس پڑھنے والے کے لیے کیا اہم بات ہوتی ہے، وہ کیا اہم صفات ہیں کہ جو اس کے اندر ہونی چاہیے. دوسرا مرحلہ تیاری مجلس کے حوالے سے ہے کہ مجلس کے اجزاء کیا کیا ہونی چاہیے. قبل مجلس یعنی مجلس سے پہلے اور مجلس کی تیاری کے بعد کا مرحلہ، دن، ایام، شبیں کیسی گزاری جائیں. ابتدائی مجلس یعنی مجلس کی شروعات خطبے کی صورت میں، موضوع کے اعلان کی صورت میں کس طرح کی جائے. آپ میں سے کوئی جا کے آفس میں بتلا دے LCD کے ساتھ کیا پرابلم ہے. اس کے بعد دوران مجلس یعنی مجلس کے دوران متن مجلس کس طرح پڑھا جائے. اختتام مجلس یعنی مصائب اور اس کے درمیان آنے والی اہم باتیں. 6 مراحل ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. آج اختتام مجلس، آج احتیاط مجلس اور امراض مجلس پر گفتگو ہوگی. احتیاط مجلس یعنی وہ کون سی پریکاشنز ہیں، وہ کون سی اہم باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی ہیں اور جو مجلس سے بلا واسطہ متعلق نہیں ہیں بلکہ انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. امراض مجلس، مجلس پڑھنے والوں کے اندر کون سے عیوب، کون سی لغزشیں، کوتاہیاں اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو عموماً مجلس سننے والوں کے اندر نہیں پیدا ہوتی. آئیے احتیاط مجلس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سی پریکاشنز ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی عمارت کو بنایا جاتا ہے تو اس عمارت کے تحفظ کے لیے اور کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. آگ بجھانے کے آلات ہیں، مخصوص بٹنز ہیں، ایگزٹ یعنی ایمرجنسی کا دروازہ ہے نکلنے کا، وغیرہ وغیرہ. ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں عمر بھر استعمال نہ ہوں، لیکن بہرحال کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تمام چیزیں وہاں موجود ہوں. اسی طرح ہو سکتا ہے ایک ذاکر یا ذاکرہ اپنی مجلس پڑھنے کے دوران جو پریکاشنز لے وہ ہر وقت ہر جگہ کام نہ آئیں، لیکن بہرحال اپنے آپ کو ایک منظم، ایک کامیاب ذاکر بنانے کے لیے یہ احتیاطیں ضروری ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مجلس کے ممنوعات اور مرغوبات پڑھنے جا رہے ہیں. ڈوز اینڈ ڈونٹس، ہیوز اور ہیو ناٹس، شوڈ بی اینڈ شوڈ ناٹ بی، مسٹ بی اینڈ مسٹ ناٹ بی. یہ وہ چیزیں ہیں یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
پہلا نقطہ احتیاط مجلس کے حوالے سے اور مجموعی طور پر 73واں 73rd پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے احتیاط مجلس کے حوالے سے، وہ ہے ٹال مٹول سے پرہیز۔ ٹال مٹول اور سستی میں ایک تھوڑا سا فرق ہے۔ انگلش میں ٹال مٹول کو پروکریسٹینیشن کہتے ہیں، یعنی تاخیر کرنا کاموں میں، کاموں کو پینڈنگ میں ڈالنا۔ جیسے بجلی کا بل ہے، میں کل جمع کرا دوں گا، پرسوں جمع کرا دوں گا، ترسوں، اور پھر بجلی کی تاریخ لاسٹ ڈیٹ ڈیڈ لائن گزر جاتی ہے اور پھر آپ کو فائن کی صورت میں خمیازہ بھگتنا ہوتا ہے۔ تو ٹال مٹول کی پہلی وجہ لیزینس، سستی اور کاہلی ہے کہ آدمی کام ٹالتا رہتا ہے۔ لیکن دو الگ وجوہات بڑی عجیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی کو ناکامی کا خوف ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے 1 سال پہلے 2 سال پہلے سوچا تھا کہ مجھے اس محرم میں جو بھی شروع ہونے والا ہے 1 ہفتے بعد مجلس پڑھنی ہے، اب محرم سر پہ ہے، ایام اعضاء سر پہ ہیں، اب آپ نے ایک انجانے سے خوف کی بنا پر یہ ارادہ ترک کر دیا کہ نہیں بھائی مجھے ابھی نہیں پڑھنی، ابھی میری تیاری نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہوا تو میں پڑھ دوں گی۔ تو یہ خوف ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بالکل بھی ممبر پہ نہیں آئے۔ ایک اور مسئلہ پرفیکشنزم کا ہے کہ آپ اتنے زیادہ آئیڈیلسٹک ہو جاتے ہیں کہ تمام تر تیاری کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری تیاری میں ابھی تک کمی ہے۔ ٹال مٹول سے پرہیز کرنے کے لیے جو علاج تجویز کیا جاتا ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، کہ اگر آپ فضول مشاغل سے پرہیز کریں، ٹی وی اور گپ شپ اسپیشلی، تو بہت سارا ٹائم آپ کا نکل سکتا ہے آپ کی مجلس میں تیاری کے لیے۔ تماشائی نہ بنیے۔ ایک اہم وجہ ہے کہ ہم زیادہ تر وقت دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے اور ان کو دیکھنے، ان پہ تبصرہ تنقید کرنے میں، غیبت کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور اس طرح ہمیں اپنے کام کو کرنے کی عادت نہیں رہتی۔ اپنے کام سے کام رکھیے، مائنڈ یور اون بزنس۔ جتنا آپ لوگوں کو دیکھیں گے اتنی ہی آپ کی توجہ منتشر ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں جو ناکام افراد ہیں، جو اس شعبے سے کوئی انسیت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور اہم بات جو ٹال مٹول سے متعلق ہے وہ ہے قوت فیصلہ اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ استقامت سے آتی ہے۔ قوت فیصلہ ایک چھوٹی سی چیز کو چھوڑنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور ایک بڑی سی چیز، بڑے سے کام کو شروع کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ایک دم سے آپ نے فیصلہ کر لیا بس کافی وقت ہو گیا، مجھے اپنی مجلس کی تیاری کرنی ہے، مجھے مطالعہ کرنا ہے، اس محرم میں مجھے مجلس پڑھنی ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام دوسروں سے کروانے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ فلاں مجلس لکھ دے، فلاں میرے لیے ریکارڈ کر کے لے آئے، فلاں مجھے سکھا دے، فلاں میری مجلس سن لے، اور اس طرح فلاں فلاں کے انتظار میں آپ اپنا ٹائم گزار دیتے ہیں۔ فوٹو کاپی کرانے کے لیے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں، وہ سنتا نہیں ہے، میں کیا کروں، کوئی میرا کام کر کے۔ جو کام آپ کی دسترس میں ہیں آپ کر سکتے ہیں، کر ڈالیے، کسی کا انتظار مت کیجیے۔ آپ اپنی ناکامی کا ذمہ دوسروں کو نہیں ٹھہرا سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس بات کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک اہم بات جو آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر سکتی ہے کسی حد تک، وہ ہے ذاتی لائبریری کا قیام۔ آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں، کمرے کے کونے میں، کونے کے شیلف میں چند کتابیں ایسی ہونی چاہیے جو کسی بھی وقت آپ کے مطالعے میں آ سکتی ہیں۔ کتابوں کی فہرست تاریخی حوالے سے، کتابوں کی فہرست حکایات کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ یا تو کتابیں جمع کیجئے، اور اتنی سخت نہیں ہے تو انٹرنیٹ پر آ جائیے، اور ویسے بھی آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، جو کتابیں آپ کو کسی بڑی سے بڑی لائبریری میں بھی نہ ملیں وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کتابیں کہ جن پر پابندیاں لگ چکی ہیں، مناظراتی کتابیں اور دیگر کتابیں، وہ کتابیں بھی اب انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں۔ یعنی کوئی کتاب انشاءاللہ اب ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ میری دسترس میں نہیں، یا یہ مجھے مل نہیں رہی۔ پبلشر نے وہ کتاب چھاپنا بند کر دی، بک سیلر نے وہ کتاب بیچنا بند کر دی، لیکن وہ کتاب نیٹ پہ انشاءاللہ ضرور ہوگی۔
تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر کے تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اپنے لباس پہ اور اپنی دیگر ذاتی اشیاء پہ کٹوتی کریں اور اس کی بچت سے کمپیوٹر خریدیں. 5 سے 10 ہزار تک کا کمپیوٹر سیکنڈ ہینڈ ڈیسک ٹاپ سے لے کے لیپ ٹاپ تک مل جاتا ہے, اور ایک اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن جس میں بہت اچھی براؤزنگ ہو, اسپیڈ بہت اچھی ہو. تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے یہ اہتمام کر لیں. اور ویسے بھی آج کل کمپیوٹر ہر شخص کی ضرورت ہے. گھر میں 2-3 افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے, اور اگر آ جائے کمپیوٹر تو ان افراد کی تعداد میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. آپس میں شیئرنگ کر کے یہ چیز لے ڈالیے. اس کی آفات اپنی جگہ پر مسلم ہیں. ان آفات سے بچنے کے بھی طریقے ہم آپ کو بتا چکے ہیں. ہو سکا تو انشاءاللہ اس پہ ایک الگ سے درس ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر کا شرعی استعمال کیا ہو اور کس طرح اس کے فتنوں سے بچا جائے. بہرحال یہ چند ویب سائٹس ہیں, اپنے ذہن میں رکھیے, بہت کام کی ہیں. تفسیرنمونہ.com 27 جلدیں اگر گھر میں نہیں ہیں یا موجود ہیں لیکن پڑھنے کی سکت نہیں ہے, ایک ایک جلد کو کھولنا, ڈھونڈنا اور مواد تلاش کرنا بہت بڑے جان جوکوں کا کام ہے, بہت دقت طلب ہے, بہت وقت لگتا ہے. تفسیر نمونہ پہ ایک کلک پر آپ جس پیج جس آیت پہ جانا چاہیں وہاں جا سکتی ہیں. shiabooks.org کتابوں کی طویل فہرست اس میں موجود ہے. shia-online.com alislam.org شیعہ لائبریری blogspot.com. اس کے بعد 2 ویب سائٹ ایسی ہیں کہ جس میں خود ویب سائٹس کے ایڈریس ہیں, یعنی ولایت.net پہ ایک لسٹ ہے ویب سائٹس کی جہاں پہ کتابیں مل جائیں گی. اسی طرح islamicinsight.com پر لسٹ ہے ویب سائٹس کی جہاں پر آپ کو کتابیں مل جائیں گی. تو ان 2 آخری ویب سائٹس میں خود کتابوں کی آن لائن ویب سائٹس کی لسٹ موجود ہے, اور اس سے کہیں بڑی لسٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے. ابھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ نہ صرف کتابیں بلکہ کرنٹ افیئر, سائنٹیفک انفارمیشن اور بہت سی ایسی باتیں جو ناممکن ہے تقریباً ہارڈ کاپی کی صورت میں, کتابوں کی صورت میں, میگزینز کی صورت میں جمع کرنا, وہ آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائیں گے. 75واں نقطہ 75th پوائنٹ, حالات حاضرہ میں دلچسپی, کرنٹ افیئرز. دیکھیں ہمارے یہاں کا ایک المیہ ہے, وہ المیہ یہ ہے کہ آپ میں ممبر پہ بیٹھنے والوں میں اور دوسروں میں یعنی شرکائے مجلس میں بڑا جنریشن گیپ ہے. ایک گیپ تو وہ ہوتا ہے جو ہمارے پیرنٹس, سینئرز اور جونیئرز ان کی اولادوں کے درمیان ہوتا ہے. ایک گیپ ہوتا ہے استاد اور شاگرد, ذاکر اور شرکائے مجلس کے درمیان, کہ ذاکر یا عالم یا استاد جو ہے وہ اپنی کتابوں کی دنیا میں کھویا ہوا ہوتا ہے, روایات, آیات, حکایات کو اچھی طرح پہچانتا ہے, سوچتا ہے, سمجھتا ہے, عمل پیرا ہوتا ہے اور اس کو سمجھا سکتا ہے. لیکن جو شرکائے مجلس ہیں, جو حاضرین مجلس ہیں, وہ ٹی وی میں کھوئے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ پر کھوئے ہوئے ہیں. تو جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو اپنے درمیان اور ذاکر کے درمیان, اپنے اور ممبر کے درمیان بہت بڑا گیپ محسوس کرتے ہیں. ایک شخص ٹی وی دیکھ کے آ رہا ہے, ڈرامے دیکھ کے آ رہا ہے, فلمیں دیکھ کے آ رہا ہے, سائنس کی باتیں اپنے اسکول میں سن کے آ رہا ہے, اور آپ ایک دم سے اس کو شیخ صدوق کی روایتیں اور جسے کہتے ہیں کہ کلینی کی روایتیں اور بہار الانوار کی حکایتیں سنانا شروع کرتے ہیں ثقیل الفاظ میں, اور بغیر کسی استعارے اور بغیر کسی سمجھ بوجھ کے, بغیر کسی سمجھانے کے نقطے کے. تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ گفتگو وہاں سے شروع کی جائے جہاں سے ٹوٹی ہو. آپ نے اکثر سنا ہوگا ذاکرین افراد اور علماء جو اس طرح گفتگو کرتے ہیں کہ ہاں بھئی میں کیا کہہ رہا تھا, یا جب وہ مصائب کی طرف آتے ہیں تو گفتگو کو مصائب سے متصل کرتے ہیں, ربط پیدا کرتے ہیں, یا پچھلی نشست, پچھلی مجلس سے آج کی مجلس کو ربط دیا جاتا ہے. تو جب تک آپ اپنی گفتگو کو شرکائے مجلس کی روٹین, شرکائے مجلس کے مشاغل سے مربوط نہ کریں, کوئی آپ کی مجلس پہ دھیان نہیں دے گا. تو بحیثیت ذاکر آپ کو توأن و کرہن وہ باتیں بھی دیکھنی پڑ جاتی ہیں جو عموماً لوگوں کو دیکھنے سے منع کی جاتی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے,
اور بسا اوقات ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ جاتا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور ان سے ان کے دل کا حال پہ پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، اچھا بھئی کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کام کی باتیں ہوتی ہیں۔ آدمی گناہ گاروں سے عبرت پکڑتا ہے، خطا کاروں سے تجربہ حاصل کرتا ہے۔ ٹی وی اور انٹرنیٹ دو ریسورسز ہیں کرنٹ افیئرس کے، حالات حاضرہ کے۔ ٹی وی میں ایک تو سیکولر چینل ہے، مقامی اور بین الاقوامی، جیو چینل ہے آپ کا، ARY چینل ہے، سما چینل ہے، BBC کی ویب سائٹس ہیں، BBC چینل ہے، CNN ہے، اور بہرحال بہت سارے چینلز ہیں۔ ابھی ہم صرف حالات حاضرہ کی بات کر رہے ہیں، کرنٹ افیئرس کی نیوز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مذہبی چینلز ہیں، جو پریس ٹی وی جو ہے اس کا اپنا چینل ہے، ہادی ٹی وی ہے، الہدایت ٹی وی ہے، اہل بیت چینل ہے، سما چینل ہے، نور چینل ہے، الفرات چینل ہے، بہت سارے چینلز ہیں۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام بھی ہے، جو مذہبی چینل ہے اس میں اردو چینلز کا بہت فقدان ہے۔ ہادی چینل ہے فقط جو مکمل طور پہ 24 گھنٹے ہمیں ہر قسم کی معلومات فراہم کرتا ہے، لیکن کرنٹ افیئرس کے حوالے سے ابھی بھی چینلز کا فقدان ہے۔ سحر چینل کی اردو سروس کسی حد تک اس کے آپ کو بھر رہی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بہت سارا فاصلہ طے کرنا باقی ہے۔ لوکل کیبلز ہیں وہ بعض اوقات کسی حد تک یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا کام بھی 10-20% سے زیادہ نہیں۔ ایک اہم بات جو ٹی وی کے حوالے سے ہم کہیں گے وہ یہ کہ ٹی وی پہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ چاہے آپ مذہبی نیوز یا اپنے مطلب کی نیوز، کرنٹ افیئر بھی معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا پروگرام، ہماری خبر، ہماری بات کب شروع ہوگی، جبکہ انٹرنیٹ پہ آپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز دی ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ کو اپنی مرضی کی خبر سلیکٹ کر کے کلک کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ آپ ٹی وی سے زیادہ انٹرنیٹ پہ توجہ دیں، کتابوں کے لیے بھی، کرنٹ افیئر کے لیے بھی۔ bbc.com.uk/urdu بہترین ویب سائٹ ہے سیکولر چینلز کے حوالے سے۔ مذہبی چینل نہیں ہے یہ، اس میں بہت سارا مواد آپ کو اسلام کے خلاف ملے گا، اور سیکولر چینل ہے، اس میں کوئی مذہبیات نہیں ملے گی، لیکن چونکہ انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، ایک سمندر ہے انفارمیشن کا، کرنٹ افیئرس کا، تو ہماری مجبوری ہے اس کو رجوع کرنا۔ GeoTV.net مقامی چینل ہے، jam.com.pk یہ بھی مقامی اخبار ہے جس کی ویب سائٹ ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ BBC اردو کی جو ویب سائٹ ہے اس میں کہیں زیادہ نالج ہے آپ کے مشہور ترین اخبارات اور ٹی وی چینلز اور ویب سائٹ کی بنسبت۔ لیکن یہ یاد رکھیے، جب بھی آپ کوئی نیوز کہیں سے سنتے ہیں، سیکولر چینل کی بات کر رہا ہوں میں، جیو ہے، آپ کا جنگ ہے، BBC ہے، نوائے وقت ہے، امت ہے، وہ بات ظاہر سی بات ہے کہ ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے، غیر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کی جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے مذہب عقیدے کے خلاف ہوتی ہے۔ تو اس نیوز کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری اپنی ویب سائٹ کی طرف رجوع کریں، جیسے presstv.ir بہترین ویب سائٹ ہے، پولیٹیکل نیوز بہترین ہے، جس طرح وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں BBC اور CNN، اس طرح پریس ٹی وی بھی ڈنکے کی چوٹ پر ان کا مذاق اڑاتا ہے، شیعہ افراد کے خلاف جو مظالم اور سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویب سائٹ ماشاءاللہ abna.ir.com، کہ اس میں نہ صرف یہ کہ نیوز ہیں بلکہ ایام مخصوصہ جیسے مباہلہ ہے، جیسے غدیر ہے، ایام اعضاء ہے، اس کے حوالے سے اہم تواریخ کے لیے اہم آرٹیکلز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ کسی معصوم کی شہادت یا ولادت ہے تو اس حوالے سے اس میں نیوز ہوگی۔ دیکھیں، کرنٹ افیئر پہ معلومات اس لیے ضروری ہیں کہ کرنٹ افیئر میں موجود جو مثالیں، واقعات ہیں وہ غیر معصومین کی ہیں، غیر معصوم کی ہیں، ٹھیک ہے، ہم جیسے انسانوں کی ہے۔ تو اگر آپ مثال دیں تو بڑی اچھی بات ہے، لوگوں کو ایبزارب ہوگی، اور اگر آپ مثال غیر مسلم کی دیں گے تو اور غیرت آئے گی۔ مثلا اگر آپ علم کے لیے مثال دیں، مولا علی کی علم کے لیے مثال دیں کسی معصوم کی، تو شاید ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیں کہ یہ تو معصوم ہے، ہم ان کا کیا مقابلہ کریں۔ تو بہتر ہے کہ آپ غیر معصوم کی بھی مثال دے ڈالیں ساتھ ساتھ، اور اگر مثال غیر مسلم کی ہو تو آدمی کو اور غیرت اور جوش آتا ہے،
ایک مثال شاید ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. مثلا آپ کو علم کی مثال دے دی ہے. تو راجستھان میں ایک عورت ہے انڈیا میں جس نے 60 سال کی عمر میں کمپیوٹر سیکھا اور لوگوں کو سکھایا. کتنی عورتوں کو؟ 700 عورتوں کو. آپ میں سے کوئی وضو اپنے علاقے کا ٹھیک کر دے, 70 لوگوں کا بھی وضو ٹھیک کر دیں اپنے علاقے میں, تو کتنا بڑا کارنامہ انجام دیں گے آپ. تو یہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس اپنے ذہن میں رکھیے اور اس عورت کو اپنی غیرت ایمانی کا تختہ مشق بنائیے کہ جب یہ عورت 60 سال کی عمر میں یہ کام کر سکتی ہے, ہمارے اس کمرے میں اس وقت کوئی بھی عورت نہیں ہوگی جو 60 سال کراس کر چکی ہو. تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. ہمارے بڑے جو ہیں وہ کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ بیٹا ہم نے سیکھا نہیں, اب کیوں نہیں لگائیے, بالکل لگائیے. جنریشن گیپ پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے. ایک شخص جس نے 55 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کیا, 55 سال کی عمر میں تو انسان پی ایچ ڈی کر لیتا ہے, لیکن اس کو ہم پھرا ہوا دماغ کہتے ہیں, پی ایچ ڈی. لیکن اس نے حقیقت میں پی ایچ ڈی کیا. ہم کہتے ہیں نا 55 سال میں بڈھا ہے, سٹیا گیا ہے, تو ہم تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ اس بوڑھے آدمی نے 55 سال کی عمر میں پی ایچ ڈی کر لیا. اچھا, یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ اس بوڑھے آدمی کی نہیں ہے 55 سال کی, بلکہ اس کے باپ کی ہے جس کی عمر کو 100 سال ہو چکے, اور اس نے اپنے بچے کو دیکھ کے غیرت ایمانی تو نہیں کہیں گے, غیرت علم سے مجبور ہو کے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لیا, اور کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ جب کر سکتا ہے پی ایچ ڈی تو میں بھی کروں گا. 100 سال کی عمر میں لگ رہا ہے کہ یہ موت کا انتظار کر رہا ہے, اپنی کرسی پہ بیٹھ گئے. یہ 100 سال کا اس وقت بوڑھا ہے جو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لے چکا ہے. آپ مدرسۃ القائم میں ایڈمیشن لینے کے لیے سوچتے ہیں کہ میری عمر گزر گئی ہے, 30 سال کی ہو گئی ہوں, میں شادی شدہ ہوں, 2 بچے کی ماں ہوں, میں دادی پوتی والی ہو گیا ہوں, میں کیسے مدرسے میں ایڈمیشن لوں. تو آپ ان بوڑھیوں سے سبق سیکھیں کہ کس عمر میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کس عمر میں وہ کمپیوٹر سیکھ رہی ہے. تو اب آپ یہ مثالیں دیں گے جو غیر معصوم ہیں, نان مسلمز ہیں, اوور ایجڈ ہیں. اب یہاں پر آپ کو اس بات کو سمجھانے میں آسانی ہوگی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک, جو ہمارے مدرسے کا لوگو بھی ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے میں. سائنس میں دلچسپی, ہمارے یہاں بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وحی الہی پہ توجہ ہے, عقل کی حشر سامانیاں ہیں, لیکن سائنسی علوم کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اغیار میں سائنس کے موضوعات پر اور اسلام کے موضوعات پر, یعنی دونوں کو ملا کر بہت اچھا کمبینیشن ملا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے بھی قابل عمل تھا, آج بھی. اگر کوئی آپ سے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے نماز, وضو, روزے کا میڈیکل بینیفٹ مانگتا ہے تو آپ اس کو انکار مت کیجئے. آخرت کا ثواب نہیں گنوائیے, ادھار پہ نہ ڈالیے. وہ تو آج کی ابھی کی آنکھوں سے دیکھنے والے شواہد کی بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے کرنے دیجئے, اور اس کو ثبوت لا کے پیش کیجئے. ڈھونڈیے, اپنے سینئر سے پوچھیے, اساتذہ سے پوچھیے, علماء سے پوچھیے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ تمام سائنسی نظریات صحیح نہیں. مگر مثلا آپ یہ کہیں کہ ڈارون نے یہ کہا تھا کہ پہلے انسان بندر تھا, اب آپ اس کا ثبوت معلوم کرنے چل پڑے. بھئی تو انسان بندر تھا تو ہم نسل انسانی کو آدم علیہ السلام سے کیسے جوڑ سکتے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بندر بن چکا ہے, پہلے انسان تھا اب بندر بن چکا ہے, بندر جیسی حرکتیں کرتا ہے, ناچتا ہے, گاتا ہے, کھانے پینے میں مشغول رہتا ہے, کبھی ایک ڈالی کبھی دوسری ڈالی, کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ. تو یہ حرکتیں تو کر رہا ہے بندروں کی طرح, بندر تو بن چکا ہے لیکن بندر نہیں تھا. بہرحال انسان تو معصوم پیدا ہوا ہے, بندر جانور تو بہت دور کی بات. تو یاد رکھ لیجئے, سائنس کا علم ہو, فلسفے کا علم ہو, وحی کا علم ہو, کوئی بھی علم ہو, وہ ہمارے وحی الہی کے علوم سے نکلا ہوا ایک پودا ہے, ایک بیج ہے. علم ایک نقطہ تھا جس کو جاہلوں نے پھیلا دیا. ہم جیسے جاہلوں نے اس نقطے کو سائنس میں تبدیل کر دیا, فلسفے میں تبدیل کر دیا, معاشیات, معاشرتیات, سیاسیات, حیوانیات,
عمرانیات مختلف قسم کے شعبوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ ہماری سکت نہیں ہے کہ تمام کے تمام علم کو ایک ساتھ حاصل کر سکیں، چنانچہ مختلف برانچز بنا دیے اور ہر شخص ایک ایک فروع کا ماہر بن گیا ہے۔ اگر میں سیاسیات پر عمل کرتا ہوں یا ماہر ہوں تو مجھے عبادی علوم پر، فقہی علوم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں نفسیات پر دسترس رکھتا ہوں تو مجھے سیاسیات پر بحث نہیں کرنی چاہیے یا اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اخلاقیات کا ماہر ہوں تو عقائد کے علوم کو کمتر نہیں گنوانا چاہیے۔ تو علم اپنی اپنی جگہ صحیح ہے، ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرف جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ سے اپنے متعلقہ علم سے متعلق کوئی توجیہ پوچھے تو کوشش کریں جواب دیں، جواب نہ ہو تو تحقیق کریں، اپنے اساتذہ سے پوچھیں۔ ایک اور اہم بات، نقل پھر عقل۔ بہت سے لوگ، جیسے کہ شیطان کا حربہ ہے کہ انسان کو شروع میں امپاسبل ٹاسک، بہت ناممکنات میں سے کوئی ناممکن کام کی طرف لگا دیتا ہے کہ بھائی تم مجلس پڑھنے جا رہے ہو، مجلس تو اپنی ذاتی ہونی چاہیے، یہ کیا کسی کی مجلس رٹی رٹائی پیش کر دی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب پتہ چلا کہ آپ مجلس لکھنے بیٹھے، مجلس لکھنا بالکل ایسی ہے کہ جیسے 10 کتابیں لکھنا، ایک نہیں 10 کتابیں۔ کیوں؟ علامہ رشید ترابی فرماتے تھے کہ ہم 10 کتابیں پڑھتے ہیں تو ایک مجلس پڑھتے ہیں۔ تو 10 کتابیں یا تو آپ پڑھیے، سمجھیے کیا امپورٹنٹ ہے، کیا نہیں امپورٹنٹ ہے، کیا کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیا کس طرح کہنا چاہیے۔ تو یہ بہت ناممکن میں سے ہے کہ آپ شروع میں ایسا کر سکیں۔ دیکھیں، جو چیز ایجاد ہو چکی اس میں مزید کوشش نہ کیجیے۔ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، اب آپ گاڑی کی فکر کیجیے کہ مجھے گاڑی بنانی ہے، گاڑی ایجاد ہو چکی، آپ سفر کی فکر کیجیے۔ جب آپ اس قابل ہو جائیں کہ پہیہ ایجاد کریں یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کریں، ترمیم کریں، تو ٹھیک ہے آپ کریں، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ انگلش میں بہت مشہور مقولہ ہے کہ اگر پہیہ ایجاد ہو چکا ہے تو آپ دوبارہ نہ ایجاد کریں، لیکن آج کل پہیہ دوبارہ ایجاد ہو رہا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج کل مغرب میں ایسی ٹرینز بنانے پر تجربہ ہو رہا ہے کہ جو بغیر پہیے کی چلیں گی، اس کے اندر ہوا ہوگی، اس کے جسے کہتے ہیں کہ نیچے زمین کے اوپر ایک ہوا ہوگی جو گھومے گی اور جو ویل کا کام دے گی۔ تو جس طرح ہمارے ٹائرز میں ہوا ہوتی ہے جس پر ہماری گاڑی چل رہی ہوتی ہے، بس نیچے ربڑ ہوتا ہے، یوں سمجھ لیجیے ہوا ربڑ کے خول میں بند ہوتی ہے۔ لیکن اب سائنسدان ایسی ٹرین بنا رہے ہیں کہ جو زمین سے چند سینٹی میٹر اوپر ہوگی اور ان چند سینٹی میٹر میں جو ہوا ہوگی اس کو ٹرین گھمائے گی اور وہ ہوا وقتی طور پہ ویل بن جائے گی، جیسے پتنگ جو ہے وہ ہوا میں اڑتی ہے۔ تو یہ بھی بہرحال بہت بڑا کارنامہ ہے جو سائنسدان اس وقت انجام دینے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں تو ایجادات کریں اور خود سے اپنی مجلس بنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر ضرور پہنچائے گا کہ جہاں پر۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مجلس بنائیں گی تو کہاں سے بنائیں گی؟ کوئی وحی ہوگی، کوئی الہام ہوگا کتابوں سے، تو کتابیں بھی تو کسی نے لکھی ہیں، تو دیکھا جائے آپ یہ کام بھی نہ کریں اور آخر وقت میں پھر آپ یہ کہیں نہیں میں روایتوں سے، تو روایتیں بھی کسی نے جمع کی ہیں، بحار الانوار ہے، قصص الانبیاء ہے، حیات القلوب ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو کاپی کرنا ہے۔ کوئی نیا علم اس وقت آپ کے ذہن میں داخل نہیں ہوگا، آپ کے قلب پہ منکشف نہیں ہوگا۔ تو جو چیز اویلیبل ہے اس کو اویل کریں، اویل دا اویلیبلٹی۔ ایک اور اہم بات مجلس پڑھنے والوں کے لیے، چاہے آپ مجلس پڑھ رہے ہوں چاہے آپ مجلس نہ پڑھ رہے ہوں، عام زندگی میں ہوں، ہنسی مذاق سے بہت زیادہ پرہیز کریں، بہت زیادہ پرہیز کریں۔ اپنی طبیعت کو سنجیدہ بنائیں، لیکن منہ لٹکانے کی ضرورت نہیں۔ بزلہ سنجی، نکتہ آفرینی، نکتہ دانی اگر آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک شاگرد ہوتے تھے مومن طاق، ان کا نام ہی طاق رکھا تھا۔ مومن طاق بڑے بڑوں کو چپ کرا دیا کرتے تھے، ایسی بزلہ سنجی، ایسی نکتہ آفرینی اور ایسی فی البدی باتیں کیا کرتے تھے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی، تیمور لنگ نے ایک دفعہ ان کو بلایا
اور ایک ٹانگ تیمور لنگ کھول کے بیٹھا کرتا تھا، کیونکہ اس کی ٹانگ میں لنگ تھا، تیمور لنگ نام ہی اس کا اسی لیے۔ تو جب خواجہ نصیر الدین طوسی اس کے پاس گئے تو بڑی بے ادبی تھی ان کے لیے، ایک عالم دین کے سامنے کوئی شخص اس طرح ٹانگ کھول کے بیٹھے۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی بھی جو ٹانگ کھول کے بیٹھ گئے، ایک ٹانگ کھول کے اور ایک ٹانگ بند کر کے۔ تو اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، بادشاہ کے سامنے اس طرح بیٹھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تم نے کیوں بند کی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ای لنگ است، یہ لنگ ہے، لنگڑا پن ہے جس کی وجہ سے میں نے ایک ٹانگ کھولی ہوئی ہے۔ تو خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا ای ننگ است، یہ میرے لیے باعث شرم ہے کہ میں کسی کے سامنے معدب ہو کے بیٹھوں جو کہ غیر عالم ہو۔ تو یہ نکتہ دانی ہے جس کی وجہ سے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مولا کے حوالے سے دو واقعات، کئی واقعات موجود ہیں جس کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ان پہ الزام بھی لگا تھا کہ یہ جو ہے شورا میں جو افراد شامل تھے، خلیفہ دویم نے کہا تھا کہ یہ ان میں ظرافت ہے۔ تو ظرافت اسی طرح کی تھی کہ جو ان پر نعوذ باللہ ہنسنے کی کوشش کرتا، اعتراض کرنے کی کوشش کرتا، اس کو چپ کرا دیا کرتے تھے۔ کہ دو افراد جا رہے تھے مولا علی کے ساتھ، مولا علی بیچ میں تھے، تو ایک فرد نے کہا، ایک شخص نے، کہ مولا علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نقطہ۔ مولا نے فرمایا بالکل صحیح کہا تم نے، میں نقطہ ہوں، اگر نقطے کو ہٹا دیا جائے تو لنا لا بن جاتا ہے، اور لا کا مطلب ہے کچھ نہیں۔ اسی طرح مولا علی کسی چند افراد کے سامنے ساتھ کھجور کھا رہے تھے، ایک صاحب نے کھجور کھاتے کھاتے کھجور کی گٹھلیاں مولا علی کی طرف سرکانا شروع کر دی۔ اختتام پہ ان صاحب نے کہا دیکھیں اگر کوئی دیکھے ہم کو تو کہے گا مولا علی کتنا کھاتے ہیں۔ تو مولا علی نے کہا کہ کوئی تم کو دیکھے تو کہے کہ تم کھجور کی گٹھلی بھی کھا گئے۔ مطلب اتنا کھانے والے ہو، اتنے پیٹی ہو کہ تم نے گٹھلی بھی نہ چھوڑی۔ میں نے کم از کم گٹھلی تو چھوڑی ہے، تو کون ہے کھانے والا زیادہ؟ تو لنا کا نقطہ دوبارہ غور کر لیے گا، شاید پہلے والے لطیفے پہ ہنسی نہیں آئی تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح کی نکتہ آفرینی، بزلہ سنجی کوئی بری بات نہیں ہے، ممبر سے اگر آپ کریں تو ایک پیغام، ایک میسج جا رہا ہے، جانا چاہیے۔ عوامی انداز، کچھ لوگ لطیفے تو نہیں سناتے لیکن عوام کو محسوس کرنے کے لیے، عوام کو ہنسنے ہنسانے کے لیے، کیوں بھائی وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے چھوڑ کر آئیں، تو کیا آپ ٹی وی ڈراموں کی کمی پوری کر رہے ہیں؟ ٹی وی ڈراموں میں، فلموں میں جو دکھایا جا رہا ہے اب آپ وہ دکھائیں گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹی وی ڈراموں کے نام لیے جاتے ہیں، فلمی اداکاروں کے نام لیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ معصومین اور ان کے اصحاب کو فلموں کی شخصیات سے ملایا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اتنی بڑی غلطیاں اور شکست فاش جسے کہتے ہیں کہ فاش غلطیاں ہو رہی ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ لوگوں کو یہ پسند ہے۔ دیکھیں ہم وہی کام کر رہے ہیں جو ٹی وی والے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ممبر پہ بیٹھا ہوا شخص کامیڈی کر رہا ہے، اور کامیڈی کرنے والا رمضان کے مذہبی پروگرام کنڈکٹ کر رہا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پروگرامات اس دفعہ رمضان میں کامیڈینز نے کیے، اداکاراؤں نے آ کر مذہبی پروگرامات کو جو ہے وہ اینکر کیا ہے۔ سیاستداں جو صبح کو ججوں میں رشوتیں تقسیم کرتے ہیں، رات میں آ کے درس قرآن دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں کہ ہم نے اپنا فریضہ چھوڑ دیا ہے، ہم کامیڈی کی طرف آ گئے، ٹی وی ڈراموں فلموں کی طرف آ گئے ممبر پہ بیٹھنے کے باوجود، تو ظاہر سی بات ہے ٹی وی والے بھی ہمارا کام کریں گے۔ تو خدارا سطحی انداز، ہنسی مذاق ہمارے ممبر کی جسے کہتے ہیں کہ فضیلت اور اس کے مقام سے کہیں زیادہ بلند تر ہے، کہیں زیادہ الگ ہے۔ تو اس ہنسی مذاق کو آپ لوگوں کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے اندر اتنا جسے کہتے ہیں کہ ادب پیدا کریں کہ لوگ خود مجلس کے ادب کے لیے تیار ہو جائیں۔ مقامی سیاست پہ ضرور بولیے لیکن کوشش کیجئے کہ پہلے اس کو سمجھ لیں۔ پالیٹکس پہ بولنا، پڑھنا، سننا بہت آسان ہے لیکن ٹرانسلیٹنگ پالیٹکس سمجھنا بہت مشکل۔ 2+2 کی پالیٹکس نہیں ہوتی، بلیک اینڈ وائٹ کی پالیٹکس نہیں ہوتی۔ آج کل گرے ایریاز کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ آپ نے آج جس کی تعریف کر دی، کل کلاں کو اس نے کوئی ایسا کام کر ڈالا تو آپ کو شرمندگی ہوگی۔ بعض لوگ کہہ بھی ڈالتے ہیں فلاں کو ووٹ دیجئے، یہ مجھے بہتر لگتا ہے، یا یہ ہم لوگوں کی آنکھ میں بہتر، پتہ چلا کہ اسی نے جو ہے آپ کے پیروں پہ کلہاڑی مار دی، پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ انتہائی احتیاط سے عالمی سیاست، ملکی سیاست،
ہاں سیاست سے ہونے والے اثرات معاشرتی، معاشی، خاندانی، جس حوالے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کا ذکر ضرور کریں، اس کا توڑ ضرور بدلائیں، نام لینے سے گریز کریں، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ سیاسی فرد ہو، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع بھی ہے اور خطرہ مول لینے کے مترادف ہے۔ کچھ باتیں بغیر نام کے بول دی جائیں ابہام میں بطور ہوم ورک، جیسا کہ خود خدا کی سنت ہے۔ لوگوں پر طنز کرنا کچھ ذاکراؤں کا شیوا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ہی معتبر، مؤدب اور باتقویٰ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو مجلس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے ٹی وی کا اور دیگر گناہوں کا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر تابڑتوڑ حملے کر دیں اور ان کو نہایتی حقیر انداز سے مخاطب کریں۔ اگر عوام 10% بھی عمل کر رہی ہے تو بہت ہے، حوصلہ دیں، بشارت دیں، خوف دلائیں، لیکن کم۔ خود رسول فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ پر امید رہنے والے تھے اور یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھنے والے تھے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ مومن کے دل میں امید اور خوف دونوں جمع رہتے ہیں، لیکن روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ امید خوف سے زیادہ ہونی چاہیے۔ خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ اور یحییٰ میں عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر تھے۔ تو اپنی گفتگو میں بشارت کا، خوشخبری کا، حسن ظن کا پہلو رکھیے اور لوگوں کو ان کی اچھی عادتیں، مطلب اگر نعرہ صلوات لگا رہے ہیں تو اس نعرہ صلوات پر آپ ان کو دعائیں دے سکتے ہیں۔ مجلس میں آنے کے لیے جس طرح انہوں نے وقت نکالا ہے اس پر دعا دیجئے، ان کو یہ نہ کہیے کہ ابھی مجمع کم ہے اور آپ لوگ کیوں نہیں وقت نکالتے، کیوں نہیں اور مجلسوں میں جاتے اور پہلے کیوں نہیں آتے۔ جتنا وہ اویل کر رہے ہیں، جتنا وہ کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اپنی مجلس کے لیے فیڈ بیک یعنی رد عمل لینا نہ بھولیے۔ لوگوں سے پوچھیے جو خصوصی طور پہ آپ کے قریب کے لوگ ہیں یا آپ کو فون کرتے ہیں۔ عموماً لوگ رسپانس یہی دیتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی مجلس پڑھی۔ فوراً پوچھیے کہ آپ کو کیا اچھا لگا۔ آپ کی قرأت اچھی ہے، آپ کا خطبہ اچھا ہے، آپ کے مصائب اچھے ہیں، آپ مثالیں بڑی اچھی دیتے ہیں، آپ گفتگو میں نکتہ آفرینیاں بڑی کرتے ہیں، بس اس کو پکڑ لیجئے۔ اور جس کا تذکرہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے وہ چیزیں اچھی نہیں ہیں آپ کی، ان پہ توجہ دیجیے۔ اچھی خوبی کو مزید خوب سے خوب تر بنائیے اور جو کمی ہے اس کو پورا کیجیے۔ وہ لوگ جو علمی نقطۂ نگاہ سے تنقید کرتے ہیں، مطلب کچھ لوگ تو ایک اجمالی طور پہ ایک سپرفیشلی ایز اے ہول کہہ دیتے ہیں بہت اچھی مجلس تھی، ان سے پوچھو کیا اچھا لگا، وہ تو بھائی ہم نے غور سے نہیں سنی آپ کی مجلس۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی مجلس اچھی نہیں تھی، آپ سے بات نبھانے کے لیے کہ برا نہ لگے آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو تنقید سننے کی عادت ڈالیے۔ ڈاکٹر کا آدھا علم یقین کیجئے مریض سے حاصل کیا جاتا ہے، یا انٹرپریٹیشن جسے کہتے ہیں وہ مریض سے حاصل کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے اپنے اوپر ہونے والی تنقید، تبصرے کو بہت اچھی طرح نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ آئندہ کے لیے آپ نئے عمل تیار کر سکیں۔ مجلس کی تصحیح کروانا نہ بھولیے۔ کوئی بات، کوئی نکتہ یا مکمل طور پہ پوری مجلس، حوالہ جات دیکھنے، کتابوں سے رجوع کیجئے، کسی سینئر سے پوچھئے، عالم دین سے رابطہ کیجئے۔ خصوصی طور پہ فقہی اصطلاحات، فقہی مسائل کے بارے میں 2 مرتبہ کراس چیک کر لیجئے، جانچ پڑتال کر لیجئے۔ تلفظ کی ادائیگی بعض اوقات بڑی ہزیمت دلوا دیتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ تقریر کو، مجلس کو بار بار سننے کی عادت ڈالیے تاکہ تلفظ کی ادائیگی اور ووکیبلری، آپ کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہو سکے۔ روایات کو چیک کیجئے۔ یہ چند باتیں جن کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ کوئی ایسی بات سنیں جو خلاف عقل ہو یا پہلی مرتبہ سنی ہو آپ نے، تو آپ ضرور اس کی تحقیق کیجئے۔ دیکھیے، عالم کے سامنے شرمندگی عوام کے سامنے ذلت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں میں اپنے استاد سے پوچھوں اتنی چھوٹی سی بات ہے، وہ کیا کہیں گے، کیا سوچیں گے، کل کلاں کو ممبر پہ آپ کو ڈانٹ دیا گیا یا ممبر سے اتار دیا گیا یا ممبر کے بعد آپ کی خیر و خبر لی گئی، وہ زیادہ ہزیمت کا ہو سکتا ہے، بلیک لسٹ بھی ہو جائے،
کسی غلط روایت کو، کسی غلط مسئلے کو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس چھوٹی بات کو آپ چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ بہت بڑی بات ہو. چھوٹا سا مسئلہ آپ کے ذہن میں آیا کہ میرے خیال میں تو حرام ہے، حرام ہونا چاہیے، آپ نے کہہ دیا. اچھا آپ یہ بھی کہہ دیں گے کہ میرے خیال میں حرام ہے یا میرے خیال میں حرام ہونا چاہیے، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ صحیح بات ہے. اور لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی انہوں نے تو یہ کہا ہے. اور بعض اوقات آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہی ایسا ہے، تو شاید، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی بجائے صاف کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں، میں پوچھ کے بتاؤں گا. ورنہ لوگ آپ کی بات کو، جیسے ہم نے کہا کہ جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیں، اور لوگ بڑھا دیتے ہیں. اور لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی ایسی بات ملے جس میں رعایت ہو اور اپنے مطلب کی بات ہو، اپنا فائدہ ہو، اور بیچارے آپ اس میں بدنام ہو جاتے ہیں. اپنی مجلس کا ریکارڈ رکھیے. 84واں نقطہ، یادداشت مجلس. بہت کام کی چیز ہے. سب سے پہلے تو اپنی مجلس کی ریکارڈنگ، آڈیو یا ویڈیو، خود سے کریں یا بانی مجلس سے کروائیں. آج کل MP3 کا دور ہے، 1000-1500 میں یہ چیز مل جاتی ہے چھوٹی سی. اپنے پرس میں، اپنی جیب میں، اپنے ہاتھ میں رکھیں. اسکارف کے اندر اگر آپ اس کا جو ہیڈ فون ہے وہ رکھ کے سن لیں دوبارہ راستے میں، واپسی میں، تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. آپ کی جو ٹریولنگ ہے، ٹرانسپورٹ ہے، مدرسے کی، اسکول کالج کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی، اس میں بھی آپ اپنی مجلس بار بار اسی MP3 سے سن سکتے ہیں. چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، جسے کہتے ہیں. 100 مجلسیں اس چھوٹے سے ڈیوائس میں ریکارڈ کی جا سکتی ہیں. 100 مجلسیں، یعنی آپ کی یوں سمجھ لیں سال بھر کی مجلس نیٹ پہ آپ کے کمپیوٹر پہ اپلوڈ ہو سکتی ہے بڑے آرام سے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور ایک ہے تحریری مواد، جو آپ نے کہا ہے وہ پوائنٹ وائز الگ سے لکھا ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ مجلس ریکارڈ کریں گے، سنیں گے، تو آپ اپنی فن خطابت پر توجہ دیتے ہوئے اپنی کوتاہیاں تلاش کریں گے. تحریری مواد وہ علمیت ہے، وہ مواد ہے جو آپ کو کام آئے گا. اس سے تکرار سے اجتناب ہو جاتا ہے. بار بار ایک مجلس ریپیٹ نہیں ہوتی، بار بار ایک مثال، ایک روایت ریپیٹ نہیں ہو سکتی. آپ کے مواد کی حفاظت ہوگی. نیکسٹ مجلس تیار کرنے میں آسانی ہوگی. تھوڑا سا رد و بدل کر لیں، واقعات تبدیل کر لیں. یا فرض کر لیں آپ نے حسد سے متعلق روایات ڈھونڈی تھی، حسد ہی کے چیپٹر میں، میزان الحکمت میں، المیزان الحکمت میں، یا تجلیات حکمت ناج الفصاحہ میں، اور دیگر احادیث بھی مل گئی. تو آپ نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لی کہ حسد کے علاوہ اس کے متعلق بھی مواد ہے. اور اپنی گزشتہ مجلس اور حالیہ مجلس کو سننے کے بعد ایک کمپیریزن ہو سکتا ہے، تقابل ہو سکتا ہے. معلوم چل سکتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کا شکار ہیں. اور اگر کسی جونیئر نے آپ سے کچھ مواد مانگا تو اس کی مدد بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچائے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں. اب آئیے 8ویں مرحلے اور آخری مرحلے کی طرف، یعنی امراض مجلس. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے میں. یعنی مجلس پڑھنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امراض. میڈیکل سائنس میں ایک لفظ، ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے، نوزوکومیل انفیکشن. یعنی وہ انفیکشن جو ہاسپٹل میں رہنے والوں کو لگتے ہیں، ڈاکٹر حضرات، میڈیکل اسٹاف. اب ظاہر سی بات ہے یہ وائرس، یہ بیکٹیریا مختلف ہوتے ہیں ان بیکٹیریا وائرس سے جو عوام الناس میں پائے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر یا میڈیکل اسٹاف یہ نہ کہے کہ میری امیونٹی، میری قوت دفاع بہت زیادہ ہے، میں بیمار نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، بھی بیمار ہو. ارے آپ بیمار کیسے پڑ گئے؟ ڈاکٹر کو بیمار پڑنے کا اندیشہ، خطرہ مریض سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ مریض صحت مندوں میں زندگی گزار رہا ہے، ڈاکٹر مریضوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مریضوں کو دیکھتا ہے روزانہ، وہ 100 مریض دیکھے، 50 مریض دیکھے، کوئی بھی وائرس لگ سکتا ہے اس کو. پیتھولوجسٹ تمام اسپیسیمن کے درمیان ہوتا ہے جو بیکٹیریا وائرس سے بھرے میں. تو ڈاکٹر اور پیتھولوجسٹ اور میڈیکل اسٹاف بیماریوں کے زیادہ شکار ہو سکتے ہیں، اور بڑی خطرناک بیماریوں کے، جان لیوا بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو مجلس پڑھتے ہیں، ممبر پہ بیٹھتے ہیں، استاد کی کرسی پہ براجمان ہوتے ہیں،
ان کو امراض لگنے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں. لیکن اب آپ یہ کہیں گے تو پھر عام لوگ کیوں برا نظر آتا ہے, مجلس پڑھنے والے کیوں ہمیں برے نظر نہیں آتے, ان کی خامیاں کیوں نہیں نظر آتی؟ عوام الناس ان گناہوں کا شکار ہوتے ہیں جو نظر آ جاتی ہیں, حب دنیا مثلا, جھوٹ غیبت وغیرہ, اور خواص الناس یا اہل منبر ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا تعلق زیادہ تر دل سے ہوتا ہے. عقائد میں بگاڑ ہے, جیسے حسد ہے, خود پسندی ہے, اس لیے وہ ہمیں بظاہر, جیسے ایک آدمی ہے بظاہر صحت مند ہے, اندر ایک ناسور ہے, کینسر ہے اس کے, وہ بتا نہیں رہا کسی کو. تو یہ ہے مسئلہ. تو یہ نہ سمجھیے آپ مجلس پڑھ رہے ہیں تو بس اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقدس کام کے لیے منتخب کیا ہے, بحیثیت معصوم نعوذ باللہ منتخب نہیں کیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے, آپ کے ٹھوکر کھانے کے چانس زیادہ ہیں. کیوں کہ ایک شخص بلندی سے گرے گا, زیادہ نقصان ہوگا, بلندی پہ چلنا بھی مشکل ہے اور اس کے ساتھ توازن بھی. ایک میدان پہ چل رہا ہے شخص, اس کو صرف چلنے کی مشکل ہے. ایک شخص پہاڑ کی چوٹی پہ چل رہا ہے, اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہے اور توازن بھی برقرار رکھنا دوہری ذمہ داری ہے. جو بلندی پر ہوتا ہے چلنا بھی ہے اور توازن بھی برقرار رکھنا ہے. تو اہل منبر بہت زیادہ شکار ہو سکتے ہیں برائیوں کا, اور ان کی برائیاں جان لیوا ایمان سلب کرنے کا جسے کہتے ہیں سبب بن سکتی ہیں. سب سے پہلی بیماری جو کہ لوگ بیماری نہیں مانتے, لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ بیماری ہے ہی نہیں تو ہم اس کو بیماری کیوں مانیں. کیریئرزم. بھائی لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں, ٹیچر بن رہے ہیں, چلو میں ذاکرہ بن جاتی ہوں. لیکن بہت فرق ہے بطور کیریئر ذاکرہ یا ذاکر بننا, عالم بننا, استاد بننا اور ایک عام پیشہ اپنانا. کیوں؟ جب آپ ایک عام دنیاوی پیشہ اپناتے ہیں تو اس کی اجرت مانگتے ہیں, طلب کرتے ہیں, نہیں ملے تو غصے میں آتے ہیں, مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں, جھگڑا بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک مجلس پڑھنے والا ہدیہ اجرت نہیں مانگتا, طلب نہیں کرتا. ایک ہدیہ ہے, ایک تحفہ ہے, اس کا نام ہی ہدیہ رکھا گیا ہے, اس کا نام ہی حق زحمت رکھا گیا ہے, وہ دیا جاتا ہے اس کو. اجرت اور ہدیہ میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اجرت مانگی جاتی ہے اور ہدیہ بمشکل لیا جاتا ہے. کم از کم اس سول ہاسپٹل کے ڈاکٹر کی طرح بن جائیے کہ جو سول ہاسپٹل میں ہوتا ہے اور بہت ہی نومنل سیلری پر برائے نام تنخواہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ پروفیسر. وہی پروفیسر شام کی جب پریکٹس کر رہا ہوتا ہے تو لاکھوں کما رہا ہوتا ہے, لیکن سول ہاسپٹل نہیں چھوڑتا. کیوں؟ وہاں سے وہ سیکھ رہا ہے. تو ان علاقوں میں جہاں پر ہدیہ یا اجرت نہیں دی جاتی, کم دی جاتی ہے, اس لیے چلے جائیں کہ یہاں سے میں کچھ سیکھ رہا ہوں, کم از کم میری تمرین ہو رہی ہے, میری مشق ہو رہی ہے. اور دیکھیں, اپنے آپ کو لوگوں کا خادم نہ سمجھیں, امام زمانہ کا خادم سمجھیں. اگر ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں لینا, امام سے لینا ہے, اور امام دیں گے. یقین کیجئے خدا نے ذمہ لیا ہے اپنے دین کے کام کرنے والوں کی کفالت کا الگ سے. اگر آپ کو صبح کچھ نہیں ملا رات کو مل جائے گا, رات کو نہیں ملا تو دوسرے دن مل جائے گا. عموماً لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں, بھئی فلاں صاحب کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں, جاتے ہیں ان کے پاس مجلس پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کچھ نہیں دیتے یا اتنی عزت بھی نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے. لیکن آپ ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو توقع نہیں ہوتی اور بے حساب عزت دولت شہرت آپ کے دامن میں سمٹ آتی ہے, اس وقت آپ شکوہ شکایت کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت آپ فوراً کہہ دیتے ہیں بڑے اچھے لوگ تھے, بڑی اچھی طرح ٹریٹ کیا, بالکل میں تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ رہا تھا وہاں پر. اس وقت آپ کیوں نہیں کہہ سکتے, کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا, جو سلوک جو مجھے استقبالیہ انہوں نے دیا, عزت دی, میں اس کے قابل یہ نہیں کہتے کبھی. آپ فوراً یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے انسان شناس ہیں, جوہر شناس ہیں, آپ ہی نے پہچانا مجھے, کسی اور نے نہیں پہچانا. یا تو آپ نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا, مجھ کو کسی نے نہیں پہچانا.
سوائے آپ کے یا میرے اپنے، اور کوئی پہچان بھی نہیں سکتا. تو یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ خام خیالی ہے، خود پسندی ہے جو آپ نے ذہن پہ سوار کی ہوئی ہے. تو کوئی بیوقوف اگر آپ کو کوئی گھاس ڈال دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عقل مند بن گئے. اپنا رتبہ، اپنا مقام پہچانیے، اور کسی کو معلوم ہوتا ہے بتاتا نہیں ہے. اگر عزت مل جائے تو کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ملنی چاہیے. اگر نہیں ملے تو دیکھیں اتنی محنت کرتا ہوں میں لوگوں کے لیے، امت کے لیے، اور امت جو ہے مجھے فرش سے عرش، جسے کہتے ہیں عرش سے فرش پہ لے آئی ہے. اور حقیقت میں جو امت کے لیے کام کرتا ہے یا تو وہ فرش پہ رہتا ہے یا عرش میں، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں جائے گا. تو امام زمانہ کے نوکر خاتم بنیے، ان سے مانگیے. خود مولا کی روایت کا مفہوم ہے کہ کسی سے توقع کے مطابق نہ ملے تو اس طرف دیکھ لو جہاں سے توقع سے زیادہ مل رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے. خود آپ اپنے گھر میں رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، کچھ افراد ایسے ہوں گے جو آپ کو گھاس نہیں ڈالتے ہوں گے، آپ کی علمیت، آپ کی گھرداری ہر کسی میں کیڑے نکالتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ماشاءاللہ آپ کو سراکوں پہ بٹھاتے ہوں گے. تو یہ خدا کی طرف سے ہے، امام کی طرف سے ہے. آپ لوگوں کو انفرادی طور پہ نہ تولیے. ایک اہم چیز ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کو ہدیہ نہ ملے، آپ کو تحفہ نہ ملے، آپ کو دولت نہ ملے، کم از کم عزت ضرور ملتی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ذاکرہ، عالمہ، استاد، استانی ہو جو یہ کہے کہ مجھے اس کام میں عزت نہیں ملتی. عوام الناس ہو سکتا ہے عزت نہ دیں، لیکن جو جوہر شناس ہیں وہ عزت ضرور دیتے. کچھ لوگ، کم از کم کچھ لوگ 10%، 20% بہت عزت دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسی عزت دیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بس آپ کی حوصلہ افزائی کافی ہے میری بخشش کے لیے. جی چاہتا ہے ان سے لکھوا لیں. مثلا مولانا صاحب آپ کی وجہ سے میں راہ راست پر آیا، اور باقی کچھ لوگوں کو ہنسی آتی ہے اس بات پر، حالانکہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کے جملوں میں ایسی تاثیر ہو سکتی ہے کہ خدا کسی کو آپ کی مجلس میں پکڑ کے لے آئے، اور آپ جو روایت سنا رہے ہیں اپنی تھوڑی سنا رہے ہیں، آپ جو نقطہ بیان کر رہے ہیں اپنا تھوڑی بیان کر رہے ہیں، قرآن کا بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، معصوم کے کلمات ہیں، اور یقیناً آپ کے جملات سن کے لوگ واقعی منقلب ہو جاتے ہیں. اور آپ کو توقع نہیں ہوتی. مجلس پڑھنے والا نہیں روتا، اس کی آنکھوں میں بعض اوقات آنسو نہیں آتے، اور اس کے ممبر کے سامنے بیٹھا ہوا ایک شخص، ایک عورت جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہی ہوتی ہے. اس کو اس بات پہ رونا آ جاتا ہے، اے خدا مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، میری بات سن کے لوگ رو رہے ہیں. تو بسا اوقات یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے، کم از کم آپ اس بات کے لیے، اس بات کی وجہ سے تبلیغ جاری رکھیے کہ ہو سکتا ہے آپ کی کلمات میں وہ تاثیر ہو جو کہ یقیناً اہل بیت سے مستعار لیے میں خدا بند الہی کے کلمات ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے کلمات کی وجہ سے کوئی بگڑا ہوا آپ کی طرف آ جائے، منقلب ہو جائے، اسلام کی طرف آ جائے. تو کم از کم یہ عزت ضرور ملتی ہے. لیکن اس عزت کو شیطان کی طرح اپنے اوپر غالب نہ کیجیے. اپنے سے بہتر کوئی شخص نظر آئے تو فوراً قبول کر لیجئے. سامری نہ بنیے کہ جس کو معلوم تھا، جو خود یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بچڑا بنا ڈالا اور خود کو موسیٰ کی جگہ بٹھا ڈالا. کیا ہوا اس کے ساتھ؟ لوگ آج تک اس کو جادوگر کہتے ہیں، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھا. وہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ایک متقی پرہیزگار تھا، مطلب مشہور تھا. اسی طرح جنہوں نے علی کے ساتھ ناانصافی کی، ظلم کیا، وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے. خود پسندی آڑے آ گئی، میں آڑے آ گئی، اور وہ میں ہم لوگوں میں موجود ہے جو خدا کے نزدیک بکری کی میں سے زیادہ نہیں ہے. علامات کیا ہیں؟ آپ اپنی تعریف پر خوشی محسوس کرتے ہیں، جھوم جاتے ہیں، اپنی باتیں شروع کرتے ہیں ہم دوسری ذاکر کی. ماشاءاللہ ان کی آواز خوبصورت ہے. آواز تو بھائی آپ کی بھی بڑی خوبصورت ہے، ارے بڑے اچھا خطبہ، ارے خطبہ تو آپ بھی بڑا اچھا. آپ جان بوجھ کے اسی نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، اور لوگوں میں کسی میں موجود ہوتی ہے وہ بات، پتہ چلا کہ گھوم پھر کے بات آپ ہی کی طرف آ گئی. آپ چاہتے ہیں کہ میری طرف کسی حد تک تنقید تو جائز ہے اور جواز بن جاتا ہے. آپ ڈھونڈ بھی لیتے ہیں کہ میں تنقید اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ واقعی اس میں یہ برائی ہے فلاں ذاکرہ میں. لیکن ایک مقام یہ آتا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے. تضحیق پر جب بات آ جائے تو یہ کنفرمیشن ہے، ڈائگنوسٹک پوائنٹ ہے، علامت ہے خود پسندگی. اور انتہا پسندی کیا ہوتی ہے کہ بس مجلس، ذاکری، مدرسہ، اس کے علاوہ کوئی بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہوتا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں CA کر رہا ہوں،
فضول چیزیں نہیں کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بس میری طرح مجلس سے پڑھیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں انجینئر بن رہا ہوں. ارے کیوں بن رہے ہیں انجینئر تو بہت مل جائیں گے. آپ کو جو اس طرف آنا چاہیے. ارے بھائی جب امام آئیں گے تو امام کو ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، پالیٹیشین، معاشرتیات، عمرانیات کے ماہر تمام افراد کی ضرورت ہوگی. آپ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بھی ایک کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک کام کر رہا ہے. محاذ جنگ میں صرف تلوار چلانے والے تو نہیں ہوتے، کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں اور چوکیداری کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ممبر پہ، مجلس میں، مسجد میں کیا سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتا؟ کیا صفائی کرنے والا نہیں ہوتا؟ کیا مینجمنٹ منتظمین نہیں ہوتے جو لائٹ کا، اسپیکر کا، لانے لے جانے کا، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتے ہیں؟ یہ بھی ثواب میں حصہ رکھتے ہیں. ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے. اللہ نے آپ کو ممبر دیا ہے اور اونچا مقام دیا ہے تو اس سے گرنے کی کوشش نہ کیجیے. علاج کیا ہے؟ توبہ کیجیے فوراً. کوشش کیجیے اپنی ذاتی ایک آدھ مجلس مس کر دیں اور پھر دیکھیں آپ کے اندر کیا جلتا ہے. ایمان کی حرارت یا حسد کی آگ کہ میں نے اپنی جگہ فلاں کو بھیج دیا، اب وہ ممبر میرے ہاتھ سے گیا، اب وہ اسی کو بلائیں گے اور فلاں کی تعریف ہو گئی، میں بیمار تھی یا کسی وجہ سے نہ جا سکی، اب فلاں نے جو ہے وہاں پہ قبضہ جما لیا. تو نعوذ باللہ ایسے کلمات کہنے سے گریز کیجیے اور دیکھیے جب آپ مجلس نہیں پڑھتے، جب آپ گمنامی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کیا گزرتی ہے. اور اس دوران مطالعے کی طرف توجہ دیجیے اور اس میں آگے بڑھیے. حب دنیا، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف بلاتا ہے تو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی نعمتیں بھی آپ کے قدم چومتے ہیں. رسول فرماتے ہیں جس پتھر پر علماء کے قدم پھسل جاتے ہیں اور اس پر ان کے قدم جم نہیں پاتے وہ لالچ ہے. پہلے ہدیہ اور پھر تحفہ، شروع میں انکار، پھر طلبگار اور پھر بیوپار. آہستہ آہستہ وہ روپ دھار لیتے ہیں جو نہیں دھارنا چاہیے. علاج بھی خود رسول خدا کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے. تم قناعت کے وقت کم کو زیادہ اور لالچ کے وقت زیادہ کو کم سمجھ لیتے ہو. جب آپ حب دنیا کا شکار ہو کے کوئی کام کریں گے، چاہے وہ دینوی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، دونوں صورتوں میں آپ اپنی کمائی کو کم سمجھیں گے. تو آپ کے پاس جو چیز موجود ہے، وسائل موجود ہیں، ان کو مسائل سے زیادہ سمجھیں. اگر آپ نے مسائل کو وسائل سے زیادہ سمجھا تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ انسان اس سے بچ سکتا ہے، وہ یہ کہ اپنے ہدیے کو کبھی کھول کے نہ دیکھیے، کبھی شمار نہ کیجیے، کبھی کاؤنٹ نہ کیجیے. گھر والے بتا دیں. یہ ایک پریکٹیکل ٹپ بتا رہا ہوں میں آپ کو جو ہو سکتی ہے کہ آپ کاؤنٹ نہ کریں فلاں جگہ سے مجھے کیا ملا اور فلاں صاحب نے مجھے کیا دیا. اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے اندر کہ آپ کس وقت، کس جگہ، کس فرد سے کیا توقع کر رہے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچھ لوگ ہیں ضرورت مند، محتاج، جو آپ کی طرف آئیں گے اور یہ ضرورت سے زیادہ نعمتیں آپ کو بطور وکیل ان کے سپرد کرنے. آپ نگہباں ہیں، آپ چوکیدار ہیں، آپ سیکیورٹی گارڈ ہیں، آپ اللہ کی طرف سے وکیل ہیں ان چیزوں کو ان تک پہنچانے. اور یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کی طرف محتاجوں کا رخ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی محنت میں کر رہا ہوں، اسے کہتے ہیں نا کہ خرچہ ساڈا نخرے لوکاں دے، تو محنت میں کر رہا ہوں، فائدہ کوئی نہیں. یہ نہ سوچیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس لیے ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے علاوہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری کریں. شہرت، جو لوگ بہت زیادہ آگے پہنچ جاتے ہیں ان میں شہرت اور شہرت کے بعد غرور، سرور میں آ جاتے ہیں اور سرور ایسا ہوتا ہے کہ بیان سے باہر. لیکن دنیا میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ کہ اس میں ضیاء وقت بہت ہے. بیجا لوگ کالیں کریں گے، ملاقات کریں گے، ایس ایم ایس کریں گے اور سارا وقت آپ کو اس میں گزر جاتا ہے میں کس سے ملوں، کس سے نہیں ملوں. اور پھر آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں قید کی شکل میں، قیدی کی شکل میں. اور پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے آپ پر. اور جو برائی نہیں، مثلا فلاں نے دیکھیں اپنے بیٹے کی شادی میں فلاں عالم نے اتنا خرچہ کر دیا،
ویسے تو وہ اسراف پر لیکچر دیتے پھرتے. تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو جائز ہوتی ہیں، لیکن لوگ کسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق اپنے سینئر اساتذہ کی جو ہے، اسلام میں کہا گیا ہے کہ علماء کی غلطیوں سے صرف نظر کرو. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ خود آگے بڑھیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی پستی کا سفر شروع ہو گیا. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک درجہ بلند ہو، تو جو ہی وہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے کئی درجے زیادہ پست و ذلیل کر دیتا ہے. خود سے ممبر نہ مانگیے، خود سے کرسی نہ مانگیے، خود سے لیکچر نہ مانگیے، خود سے درس نہ مانگیے، خود سے مجلس کی طرف رجوع نہ کیجیے. لوگوں کو نہ کہیے کہ مجھے بلائیں، لوگ خود بلائیں گے. اور اگر آپ نے خود اوپر چڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح گرا دے گا. انسان کی رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی شہرت ہو یا کسی مشہور سواری پہ سوار ہو. دیکھا جائے تو ہم لباس پہنتے ہی اسی لیے کہ ہماری شہرت ہو، ہماری تعریف ہو. ہم سواری یا گاڑی خریدتے ہی اسی لیے کہ ٹھیک ہے دو لوگوں میں ہماری. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اچھا لباس پہنے، اچھی سواری پہ سوار ہو، وہ شہرت کا متلاشی ہوگا. جی نہیں. اگر آپ اس نیت سے پہن رہے ہیں، رجب علی خیاط کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ لباس بھی پہنتے تو قربتاً اللہ کی نیت کرتے. ہم لوگ کیا نیت کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، یعنی ہر کسی کے لیے یہ لباس میں پہن رہا ہوں سوائے اللہ کے. میں نے یہ چیز، یہ موبائل خریدا ہے ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو دکھاؤں کہ کتنا اچھا موبائل ہے سوائے اللہ کے. یہی ہے ہماری جو نیت قربتاً اللہ ہوتی ہے. تو یہ ہم غلطی کرتے ہیں کہ سوائے خدا کے ہم ہر کسی کے لیے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ خالصاً ریاکاری ہے. انسان ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائیں تکبر پہ. اگر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں، عزت، دولت، شہرت، تو مرض بگڑ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کو نمونیا ہوا، خدا نخواستہ کسی کو نمونیا ہوا، ہاسپٹل گیا تو پتہ چلا کہ اس کو بعد میں لنگ فیریل ہو گیا، کینسر ہو گیا. کیا بھئی نمونیا بگڑ گیا. یا پیٹ خراب ہوا، بعد میں پتہ چلا 4-5 دن بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، کہنے لیں گے بھئی آپ کا پیٹ تو خراب تھا لیکن اب بگڑ کے ٹائیفائڈ میں تبدیل ہو گیا ہے. تو عزت، دولت، شہرت، یہ چھوٹے چھوٹے وائرس ہیں جو انسان میں ایک بہت بڑا مرض پیدا کرتے ہیں. تکبر جو کہ ابلیس کو تھا، کہ اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود کہ جب وہ فرشتوں کی داد رسائی کرواتا تھا، وسیلہ بنتا تھا شفاعت کا، وہ ملعون ہو گیا، خدا کی درگاہ سے نکلا. اور آگے دیکھنا ہے کہ آخرت میں آپ کا کیا حشر ہوگا اگر آپ نے تکبر کیا. آخرت میں مانند چوٹی. کہا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ آخرت میں چوٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے. ایک اور چیز، بری عادت، خصلت جو پیدا ہوتی ہے ممبر پہ جانے والوں میں، وہ ہے جربزہ. ہے اس میں غائب ہے. جربزہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کو ان جگہوں پہ بھی استعمال کرے جہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کہیں گے بھئی عقل کا استعمال تو ہر جگہ ہونا چاہیے. نہیں. ایک فتویٰ ہے کہ بھئی آپ کو حجاب کرنا ہے. اب آپ قرآن کھول کے بیٹھ گئے، روایتوں کی دفتر کھنگال ڈالے کہ بھئی کیوں حجاب کرنا چاہیے. مجتہد کا کام ہے وہ فتویٰ دے. وضو میں ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، بھئی کہاں ہے میں ڈھونڈوں. وہی بات ہے کہ پہیہ ایجاد ہو چکا. یا تو آپ مجتہد بنیے اور مجتہد بننے تک تقلید کیجیے. تو جو چیزیں آپ کی نہیں ہیں ان پر کمنٹس نہ دیں. ان لوگوں کی علامات کیا ہیں جو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، جربزہ کا شکار ہوتے ہیں؟ بیجا تنقید اپنے مجتہدین، اپنے اساتذہ، اپنے علماء پر. پھر انکار تقلید کہ ابھی ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط. پھر اعلان اجتہاد اور پھر فتویٰ سازی کہ بھئی خواتین کو کتنا حجاب کرنا چاہیے، موزے پہننے چاہیے نہیں پہننے چاہیے، بینک کی نوکری، سود حرام ہے کہ حلال ہے. اپنے فتوے میرے نزدیک یہ ہے. مطلب یہاں تک ہوتا ہے کہ جب بتایا جاتا ہے کہ بھائی آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی کا یہ نظریہ، یہ فتویٰ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہاں بھائی میں یہ سمجھتا ہوں، ان کا ہوگا. تو میں کا حد سے زیادہ جب استعمال ہو جائے تو یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. جب بھی علماء علام کہتے ہیں کہ درس مجلس دیتے ہوئے، پڑھتے ہوئے میں کا لفظ استعمال نہ کیا جائے، ہم کہہ دیا جائے، ہم نے یہ سنا ہے.
یا کسی اور پر رکھ کے وہ واقعہ بیان کر دی جائے آپ کا، یا اگر آپ کا ذاتی کوئی تجربہ یا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں آپ. علاج کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف کریں، اساتذہ کا تذکرہ کریں، اپنے سے چھوٹوں کی خدمت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کا پیر دھویا کرتے تھے، ان کے پیر دھوتے تھے. اتنی تواضع ان کی ساری تھی. ہم میں سے کوئی اپنے سے چھوٹے کو پانی کا گلاس نہیں پیش کرتا کہ بھئی مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، خود پی لو. مجلس میں کوئی دیر سے آنے والا بیچارہ ہاپتا کاپتا آپ سے کہہ دے کہ ذرا آگے ہو جائیے، تو آپ کیا کہتے ہیں منہ گھما کے؟ خود آگے ہو جاؤ، مجھ کو کیوں کہہ رہے ہو؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، کسی نے کہہ دیا ذرا بیٹا مجھے جگہ دے دو، ارے بھائی میں بھی بہت تھکی ہوئی ہوں اور بڑی دیر سے مجلس بیٹھی ہوں، آپ خود آگے بیٹھ جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ریلیکسیشنز، کنسیشنز ہیں جو لوگ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی جربزہ، آپ کی علامیت کی جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ مل جائیں تو تکبر، اور نہ ملیں تو حسد ہو جاتا ہے. تو حسد کس کو ہوتا ہے؟ کہ جو پیچھے رہ جائے. کھسیانی ملنی کھمبا نوچے یا انگور کھٹے. کس کی بیماری تھی؟ قابیل کی بیماری تھی. حابیل کو حسد کی بنیاد پر قتل کیا. روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اپنا جانشین، وسیع خلیفہ. یہ ہوتا ہے دیکھیں حسد کرنے والوں کا انجام. دین کی آفتیں تین چیزیں ہیں: حسد، خود پسندی اور غرور. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. ایک اور روایت میں نے حاسد سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں دیکھا جو مظلوم سے ملتا جلتا ہو. کیوں؟ حسد کر کے آپ اپنی نیکیاں جلا رہے ہیں. حسد جو ہے آگ کو اس طرح کھا جاتا ہے لکڑیوں کو، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو، اور خود آپ کا دن نہیں گزرتا حسد کی وجہ سے. ایک اور بڑی عجیب و غریب بیماری آج کل کے دور میں پیدا ہوگی. جیسے آپ کو معلوم ہے ہر چیز میں پیسہ حد سے زیادہ ہو گیا ہے، کرکٹ میں، سائنس میں، میڈیا میں. تو مجلس، مدرسہ، مساجد، عزاداری میں بھی پیسہ زیادہ ہو گیا ہے، اور مجالس پڑھنے والوں کے پاس بھی فراوانی ہے عزت، دولت، شہرت کی. تو عزت کی خاطر، کبھی شہرت کی خاطر، کبھی دولت کی خاطر آپ اپنی ضرورتیں کسی سے بیان کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے پیچھے جاتے رہتے ہیں. جس سے چاہو اپنی ضرورت بیان کرو، تم اس کے اسیر ہو جاؤ گے. عبادت میں کوتاہی. بعض لوگ بہت ساری روایات کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں. عالم اللہ کی راہ میں لڑنے والے روزہ دار نمازی سے بہتر ہے. عالم کی نیند جاہل کی شب بیداری سے بہتر ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز روزہ سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیے، امام خمینی فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے میں علم ایک حجاب ہے. اس حجاب کو چاک کر کے ہی خدا تک پہنچا جا سکتا ہے. دیکھیں آپ کے پاس علم ہے تو کیا ہے؟ آپ کے پاس جنت میں جانے کا راستہ ہے، یعنی آپ کے پاس خزانے کا نقشہ ہے. تو کون خزانے کو ڈھونڈے گا شد و مد سے؟ وہ جس کے پاس خزانے کا نقشہ موجود ہے، راستہ معلوم ہے، یا وہ شخص جس کو خبر ہی نہیں کہ خزانہ ہے بھی کہ نہیں، یا ہے تو کہاں ہے. تو عالم کو، اہل منبر کو زیادہ عبادات اور نیکیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اخفاء حق. آپ سچ باتوں کو، حق باتوں کو چھپاتے ہیں. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں انجام دیتے تو آپ پر خدا کی لعنت ہے. کیونکہ روایتوں میں ہے کہ جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کو اس سے روکے. جو ایسا نہ کرے گا اس پر خدا کی لعنت. لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ محرم کے روزے یہ کون سے روزے ہیں؟ یہ تو کوئی روزے نہیں ہیں. عید الاضحیٰ میں کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ مسلم بن عقیل کی شہادت گئی ہے، آج جو ہے وہ عید نہیں منانی چاہیے، عید غدیر نہیں منانی چاہیے، ایام اعزاز شروع ہو چکے ہیں. عجیب و غریب باتیں لوگوں نے. عید کے دن کہتے ہیں کہ آج 10واں مولا علی کا، عید نہیں منانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. شہادت ثالثہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے عوام میں مشہور ہو گئی ہیں. تو اس میں اگر علی الاعلان واشکاف لفظوں میں آپ علم نہیں بلند کر سکتے تو کم از کم توجہ دلا دیں لوگوں کی اس طرف. ایک اور چیز، اگر یہ حق کو چھپانے والی بری عادت آگے بڑھ جائے تو مصلحت پسندی یا منافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے مصلحت پسندی پھر منافقت. کیونکہ آپ کو مجمع کی کثرت چاہیے ہوتی ہے، چنانچہ آپ وہی بات کرتے ہیں کہ جو مجمع کو پسند ہوتی ہے. سست روی.
دیکھیں سستی اور سست روی میں فرق ہے. سستی کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک کام کو نہیں کر رہے کیونکہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا. سست روی یہ ہے کہ آپ مطمئن ہو گئے اپنے کام سے اور اب آرام کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے اب ضرورت نہیں ہے آگے جانے کی, میں نے جو کچھ کر لیا وہ کر لیا, یا میں کر لوں گا, میرے پاس اتنا ٹائم موجود ہے. تو خرگوش اور کچھوے کی کہانی کو یاد رکھیے, کس طرح کچھوا خرگوش سے آگے بڑھ گیا فقط اپنی استقامت اور مستقل مزاجی کی بنیاد پر. جو لوگ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں, دونوں صورتوں میں گھروں پر اس کا اثرات ضرور پڑتے ہیں کہ گھر والوں کو آپ ٹائم نہیں دے پاتے. اگر آپ مرد ہیں تو بیوی کسی حد تک برداشت کر لے گی, لیکن اگر آپ عورت ہیں تو شوہر کے لیے آپ کا بہت زیادہ باہر رہنا گھر سے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. بہت سے سوجھ بوجھ رکھنے والے, بہت کم لوگ ایسے ہیں جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور بیویوں کو اس طرح کھلے عام اجازت دیتے ہیں, اور باقی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا. لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا گھر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے, شوہر کی محبت میں کمی آ رہی ہے, تو خدا را اپنے کام کو مائنس کریں یا کم کر دیں یا ختم کر دیں, کیونکہ گھر آپ کی اولین ترجیح ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر اور بیوی کو گھر میں ملنے کا ٹائم ہی نہ ملے اور وہ کسی دن آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوں یا پارک میں کسی اور کے ساتھ. 98 پوائنٹ بچوں پہ اثرات. کہتے ہیں عالم کی اولاد کتب فروش. آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنے بچوں کو دینے کا, چنانچہ آپ کی اولاد ٹی وی, انٹرنیٹ یا برے دوستوں کا شکار ہو جاتی ہے. کوشش کریں ان کو سمجھائیں, شوق دلائیں, اپنے ساتھ لے جائیں. کئی ذاکرائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو حتیٰ کہ بیرون ملک لے کے جاتی ہیں اپنے ساتھ, چھوٹے بچوں کو, 2 سال 3 سال کے بچوں کو, اور وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں, اور دوسرے لوگ ان کی جسے کہتے ہیں کہ ان کے نخرے اٹھاتے ہیں, یعنی ان کے بچوں کو پالتے ہیں, بیچارے ان کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو بچوں کو ٹائم دیجئے, جتنا وقت آپ گھر پہ ہیں کوالٹی ٹائم دیجئے. ایام ازا میں تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہو جائے اس کی تلافی ایام ازا کے بعد کر دیجئے. اور اسی طرح عزیز و اقارب بھی ہیں جو آپ سے وقت کی کمی کا شکار ہوں گے, آپ کی وقت سے کمی کا شکوہ شکایت کریں گے. اگر کوئی دشمن بن گیا تو یاد رکھیے, مولا فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے دشمنی بچھو کے ڈنگ مارنے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. کیوں؟ کہ وہ مسلسل آپ کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے, آپ کی وہ باتیں جو آپ کے اندر موجود نہیں ہیں لوگوں کو بتلاتا ہے, آپ کی سو کالڈ خامیوں کو, گناہوں کو ایکسپوز کرتا ہے. طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو, بھلے ایک سلام کے ذریعے ہو. طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعی دعوت ہو, فرداً ہر کسی کو سلام کریں اور ان کی مزاج پرسی کریں. نہیں جا سکتے تو فون پر کم از کم ٹائم دے دیجیے, اور ایام ازا کے بعد, مصروفیت کے اوقات کے بعد ان کو انٹرٹین کریں اور اس کی تلافی کر دیں. آخری نقطہ جو اس حوالے سے کہنا ہے وہ یہ کہ امام کی روایت کا مفہوم ہے کہ دین لوگوں کی زبان کی چٹنی ہے, جب تک اس سے فائدہ ہوتا رہتا ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں, اور جب قربانی کے وقت ہوتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں. کربلا کا واقعہ بالکل اس کی بہترین مثال ہے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, یعنی آپ مجلس پڑھنے جاتے ہیں, کہیں پر آپ کو عزت دولت شہرت ملتی ہے تو آپ خوشی تیار ہو جاتے ہیں, اور ایک جگہ جانے سے عزت دولت شہرت تینوں نہیں ملتے بلکہ الٹا نقصان ہونے کا خدشہ ہے. اگر کوئی بہت زیادہ بڑا نقصان, جان کا خطرہ ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایسا نقصان جو قابل برداشت ہے اس کو برداشت کیجئے اور اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جائیے کہ اس کا نقصان اور فائدہ دونوں آپ کو نبھانے چاہیے. آپ کی حسن سماعت اور زحمت کا بہت بہت شکریہ کہ سینچری تک آپ ہمارے ساتھ رہے. اب آپ کی جان چھوٹ گئی اور ہمارا بھی جو ہے وہ وقت تمام ہو. کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کر سکتے ہیں, ورنہ ٹیسٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے, اور آج آپ کا امتحان بحسن خوبی انجام پائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.